الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی الحمدللہ سے سٹارٹ کریں گے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ احسان مانتے ہوئے شکر کے احساس کے ساتھ کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے بھرپور مہینہ ایک بار پھر ہم پر سایہ پگن ہونے کو ہے، ہمارے اتنے قریب آ گیا ہے. ہو سکتا ہے شاید آپ لوگ کہیں کہ ابھی تو کافی ٹائم رہتا ہے، لائک 2 ہفتے کے قریب ابھی ہے، لیکن بات یہ کہ تیاری تو ہمیں پہلے کرنی ہوتی ہے نا. کہ جب بھی کوئی اہم کوئی بڑا کام ہوتا ہے تو اس کی تیاری جو ہے وہ تو ایک لازمی جز ہوتی ہے، بلکہ جتنا اہم جتنا عظیم کام ہوتا ہے اس کی تیاری میں اتنا ہی زیادہ وقت بھی لگتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ رمضان کے حوالے سے یہی ہے کہ کیا ہماری تیاری ہو گئی ہے رمضان کی. کیونکہ دیکھیں جیسے ہم سنتے ہیں کہ ہمارے کوئی تقریب ہو رہی ہے ہماری فیملی میں، یا کوئی شادی یا کوئی بھی ایسا کوئی اہم ایونٹ، تو ہم اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں نا. کیسی تیاریاں کرتے ہیں. یا فرض کریں کوئی ایونٹ نہیں بھی ہے، آپ نے کہیں سفر پر جانا ہے تو اس کے لیے بھی ہم بہت سی چیزیں تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ پلیئرز کو دیکھ لیں، کھلاڑی جو ہوتے ہیں وہ بھی اپنی گیم سے پہلے تیاری کرتے ہیں، اور جتنا اہم ان کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی فٹ بالر ہے یا کوئی کرکٹر ہے تو عام جو ان کے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں اس کی وہ تیاری اس طرح سے نہیں کرتے جتنی کہ وہ اپنے ورلڈ کپ کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک بہت بڑا ایک مرحلہ ہوتا ہے ان کے لیے. تو جتنا اہم کام ہوتا ہے تیاری بھی اتنی ہی اہم اور خاص ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی کام ہے، جو بھی منصوبہ ہے آپ کا، اس کی کامیابی کا بہت حد تک دار و مدار اس کی تیاری پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور تیاری کے لیے پھر ظاہر محنت بھی کرنا پڑتی ہے، اور تیاری کے لیے نیت بھی چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں رمضان جو ہے یہ ایک بہت خاص مہینہ ہے، بہت اہم بلکہ خاص الخاص مہینہ ہے. ٹھیک ہے. تو رمضان کی تیاری کے لیے بھی محنت بھی خاص درکار ہے، اور نیت بھی جو ہے وہ بھی خاص اور بہت زیادہ خالص ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر آپ جو اپنی جس طریقے سے بھی پلاننگ کریں گے، ایفرٹس کریں گے، وہ بھی عام مہینوں میں جو کچھ آپ کرتے ہیں یا جو آپ کے ڈیلی روٹین کے کام ہیں اس کی نسبت وہ بہت زیادہ تھوڑا ہٹ کے ہوگی، ڈفرینٹ ہوگی، زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب یہ مہینہ جو ہے کیوں خاص ہے؟ ان جنرل تو ظاہر ہے ہم سب کو ایک آئیڈیا ہے ہی کہ یہ مہینہ اپنے ساتھ بہت اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹے ہوئے آتا ہے، اور آتا بھی ایسے مہمان کی طرح ہے جو بس ایک دفعہ سال میں آتا ہے نا. تو اس میں کوئی ہر ہفتے نہیں آنا، ہر روز نہیں آنا. تو ایک اس طرح کا خاص مہمان ہے تو اس کا انتظار بھی خاص ہوتا ہے، اور اس کے آنے پر خوشی بھی خاص ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کچھ کو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ہوتی. اس کے آنے پر دل سے خوش وہی ہوں گے نا جو اس کی اہمیت سے واقف ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وہی اس مہینے کی اصل قدر بھی کریں گے اور اس کے آنے کا انتظار بھی کریں گے. جن کو یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس مہینے کی ہر چیز خاص ہو جاتی ہے، اس کا دن بھی خاص ہے، دن کا ہر لمحہ خاص ہے، اس مہینے کی راتیں بھی عام راتوں کی نسبت بہت خاص ہیں، اس مہینے کی عبادت بھی بہت اہم ہو جاتی ہے اور عام عبادت کی نسبت زیادہ ثواب کا باعث بنتی ہے. تو یعنی جو ایک مومن ہوتا ہے نا اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے نا اس میں وہ اپنے اعمال نامے کو بھاری کر سکتا ہے، اس میں وہ اپنے آخرت کا بہترین سامان جو ہے وہ اکٹھا کر سکتا ہے ایک تھوڑے سے وقت میں. ٹھیک ہے نا. اور اس کی اہمیت میں ظاہر ہے اس بات سے بھی اب ہم سبھی واقف ہیں کہ اس میں تو ایک رات تو بہت ہی قدر و منزلت والی ہے، لیلۃ القدر، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بلکہ
پوری ایک سورت نازل کی اور یہ فرمایا کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جس طرح احادیث میں بھی اہمیت بہت پتہ چلتی ہے اس رات کی، کہ جس نے اس رات میں ایمان کے ساتھ حصول ثواب کے لیے جو قیام کرے اور اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو اس رات کی خیر سے محروم رہا وہ ہر خیر و برکت سے محروم رہا، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ رات ایسی ہوئی ہے اس مہینے کی جو اس مہینے کا ایک بہت آپ کہہ لیں کہ خاص ایک ایونٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی ہے اس مہینے کے بارے میں حدیث کے من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له من ذنبہ، یعنی جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس مبارک مہینے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی پتہ چلتی ہے جس سے اس مہینے کی اہمیت کا اور بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت الابواب الجنۃ وغلقت الابواب النار، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آگ کے دروازے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یعنی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس مہینے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ سرکش شیاطین جو ہیں وہ بھی اس مہینے میں جکڑ دیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف آنا انسان کے لیے نا تھوڑا آسان بھی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں بہت سے ایسے لوگ جو عام دنوں میں اس طریقے سے عبادت نہیں کر رہے ہوتے بلکہ فرض نمازیں بھی اتنی نہیں پڑھ رہے ہوتے، وہ بھی اس مہینے میں جو ہے نا ایک جذبے کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس مہینے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان میں روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے اس کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ گزشتہ وہ بخش دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بھی اس مہینے کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہم سب اس لحاظ سے بہت خوش ہوتے ہیں اس مہینے کی آمد کا سوچ کے کہ چلو رمضان آ رہا ہے، دعائیں کریں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ شہر الدعا ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے بہت جوش کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اس مہینے میں دعائیں کرنی ہیں، کیونکہ قبولیت کا وقت، یا آپ کہہ لیں کہ زیادہ قبولیت آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت چونکہ اپنے بندے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے تو قبولیت کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے عام دنوں کی نسبت، ٹھیک ہے، کیونکہ دن بھی خاص ہیں، اور یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارت دی گئی ہے کہ روزے دار جو ہے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو احادیث میں تو اس کی بہت اہمیت پتہ چلتی ہے اس مہینے کی، اور بالخصوص سحر اور افطار یعنی سحری کا اور افطاری کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے موقع پر دعائیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اور اس میں پھر یہ ہے کہ ہم نے ظاہر ہے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ دعائیں جو ہے وہ صرف دنیا کی نہیں ہونی چاہیے، آخرت کی ہونی چاہیے، مغفرت کی بھی ہونی چاہیے، اپنے لیے ہدایت مانگنے کی ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگنے کی اور نیک کاموں کی توفیق مانگنے کی بھی دعائیں جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ دعا جو ہے اس کو تو مومن کا بہترین ہتھیار بتایا گیا نا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ہدایت کی بات آتی ہے تو اس کا بہترین ذریعہ تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس مہینے کی جو ایک اور اہمیت بہت زیادہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی یہ جو ہدایت کی کتاب ہے قرآن مجید یہ نازل ہوئی تھی۔ تو یعنی رمضان کا اور قرآن مجید کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یعنی یہ وہ مہینہ ہے رمضان کا جس میں قرآن جو ہے وہ نازل کیا گیا۔
اس میں بلکہ یہ غلط فہمی بھی دور کر لیں جو کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں بالعموم ہمارے ہم لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ شاید جو وہ رات ہے 15 شعبان کی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا تھا، اس لیے اس میں پھلجھڑیاں پٹاخے چلانے چاہیے اور حلوے بانٹنے چاہیے، جو کہ عموماً ہم لوگوں کا تاثر ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے بہت واضح الفاظ میں اس کو بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ رات بھی کون سی تھی، ایک تو مہینہ بتا دیا کہ رمضان تھا، اور پھر وہ رات کون سی تھی وہ ہمیں سورۃ القدر میں بتا دی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ٹھیک ہے۔ اسی لیے وہ قدر و منزلت والی رات بنی، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے رمضان کی۔ تو یہ ایک تو جو چیز ہے نا، اس کانسیپٹ کو بھی صحیح کرنا ضروری ہے کہ وہ رات جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینے کی اہمیت جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزوں کا اہتمام زیادہ کرتے تھے، اور یہ ہے کہ جس طرح یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ شعبان کا مہینہ جو ہے نا، یہ تیاری کا مہینہ ہے رمضان کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو چارج کرنے کا اور اپنی جو ہے تھوڑی سی کو ٹارگٹ سیٹ کر لیں اس مہینے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس عظیم کتاب جو قرآن مجید، ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اس کا نزول ایک خاص رات میں اس خاص مہینے میں کیا گیا، تو اب اتنے خاص مہینے کی ظاہر ہے تیاری بھی تو کوئی خاص ہونے چاہیے نا۔ تو سوال ہے یہی آج کا ہمارا جو ہم نے اپنے سامنے رکھنا ہے کہ اس خاص مہینے کے لیے ہماری کوئی تیاری ہو گئی ہے یا نہیں۔ کیونکہ دیکھیں عموماً جب رمضان کی تیاری کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں جو سب سے پہلے خیال آتا ہے نا، وہ یہی آتا ہے کہ ہم بیسن خرید لیں، رول سموسے بھر لیں فریزر میں، اور دہی لے لیں، ایکسٹرا چیزیں ہماری پینٹری جو ہے نا، ہم اس کو بیسیکلی بھرنے کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں نا، یا یہ کہ فریزر وغیرہ جو ہے پراٹھے فریز کر لیں، مشروبات ہو جائیں، چٹنیاں بنا کر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یا اس سے ہٹے گی ہماری سوچ تو پھر عید کی تیاری اور اس کی فکر اور سوچ، تو یعنی بالعموم ہمارے ہاں رمضان کی تیاری جو ہے نا، اس کی آپ کہہ لیں سوچ جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں سے شروع ہوتی ہے اور عید کی شاپنگ پہ آ کے ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ میں ایک عمومی طرز عمل یا ایک عمومی فکر اور سوچ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں بات کرتے ہوئے کبھی رمضان بولوں تو ہی ہوں اور کبھی رمضان، I'm sure آپ کو اتنا تو پتا ہوگا، لیکن جو تجوید کی کلاس نہیں لیتے تو عربی میں جو ہے رمضان پڑھا جاتا ہے، اور اردو میں جو ہے ہم اس کو زود پروناؤنس کرتے ہیں، تو یہ پروننسیشن جو ہے یہ ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے رمضان کی تیاری کی۔ اب تھوڑا سا رک کر ہم سوچیں کہ کیا اتنا خاص مہینہ جس کی ایک رات بھی اتنی اہم ہے، جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، تو کیا اس مہینے کا مقصد بس یہی رہ گیا ہے، یا ہماری نظر میں رمضان کی اہمیت بس اتنی سی ہی ہے، یا ہم نے صرف یہی تیاری کرنی ہے رمضان کی؟ یعنی تھوڑا سا غور ہم یہ کریں اور سوچیں کہ اگر ہم نے صرف کھانے پینے کی تیاری کی ہے نا رمضان کے لیے، تو پھر ہماری اپنے نفس کی تسکین کی تیاری تو ہو گئی ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن رمضان کی اصل رحمتوں کے حصول کی تیاری ہماری نہیں ہوئی ہے۔ یا آپ کہہ لیں کہ ہماری زبان کی لذتوں کی اور چسکوں کی تیاری تو ہو گئی، رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی تیاری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے وہ جو ایک فن اور انجوائمنٹ یا پارٹیز اس کے حوالے سے تو سوچ لیا ہے، لیکن جو اصل ہمارا ہدف ہونا چاہیے، تقویٰ، ہدایت کا حصول اور کوئی خاص عبادات، تو یہ والی تیاری ابھی ہماری نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں رمضان کا جو یہ مبارک اور اتنا خاص اور اہم مہینہ ہے، اس کے استقبال کی فکر بھی اتنی مبارک فکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو شعبان کے مہینے میں جمع کر کے اس مہینے کی تیاری کی طرف متوجہ کرتے تھے،
ہے، اور بتاتے تھے کہ یہ کتنا اہم مہینہ ہے، اور اس کے لیے جس طرح وہی بات نا کہ ظاہر ہے جو اہم کام ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے کی جاتی ہے۔ تو ہم بھی کیونکہ دیکھیں ہمارے لیے رول ماڈل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے نا، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمیں کیا بتایا، تو ہم اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں کہ جب رمضان کی بات آتی ہے تو بس ایک یہی ٹاپک ہماری فکر و پریشانی کا مرکز ہونا چاہیے، کھانا پینا یا عید کی تیاری، ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ بھی بعض لوگوں کا ہوتا ہے کہ وہ آپ رمضان کی تیاری میں ہوتا ہے کہ ہم ایکسٹرا گھر کی جو ہے نا وہ صفائی ستھرائی کر لیں، ایکسٹرا گھر کے لیے جو ہے وہ کوئی چیزیں لے آئیں۔ دیکھیں یہ سب باتیں اپنی جگہ کوئی غلط نہیں ہے، اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، ہمارے دین میں حلال اور طیب کھانا جو ہے اس کی اجازت ہے، بلکہ کہا گیا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، گھروں کی صفائی ستھرائی پہ بھی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی اس کا غلط مطلب نہ لے کہ میں شاید ان چیزوں کو کنڈیم کر رہی ہوں، ایسا نہیں ہے، شاپنگ خریداری آپ کی ضرورت کی جو چیزیں ہیں ایسا کرنے سے بھی کوئی منع نہیں ہے، بات صرف اعتدال سے ہٹنے کی ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اعتدال لانے کی ضرورت ہے نا ہر معاملے میں، کہ جہاں ہم دنیا کی طرف دھیان دے رہے ہیں تو وہاں دین کی بھی تو کوئی اہمیت ہونی چاہیے نا، ٹھیک ہے، یعنی ہماری فکر اور ہماری شعور ہماری سوچ کی انتہا جو ہے وہ صرف یہیں تک نہیں ہونی چاہیے کہ بس گھر صاف ہو جائے اور کھانے پینے کی چیزیں ہو جائیں اور کپڑے وغیرہ یہ سارے ارینج ہو جائیں تو بس رمضان جو ہے وہ ہمارا اس کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا، ٹھیک ہے، یا ہماری ذمہ داری جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس آیت پر ہی غور کریں سورۃ البقرہ کی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پچھلی قوموں پہ کیے گئے تھے، اور وجہ کیا بتائی گئی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی آ جائے، ٹھیک ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقوی کا مقام بتاتے ہوئے کیا بتایا تھا، اپنے دل کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا تھا اور کہا تھا التقوی ہا ہونا، یعنی تقوی جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بتایا ہے روزے کا وہ تو تقوی کا حصول بتایا ہے، تو کیا ہم ہر کام کرتے ہوئے یہ احساس رکھتے ہیں کہ ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں ہو رہا، یا ہم یہ سوچتے ہیں ہر کام کرتے ہوئے کہ میں ایسے کام کروں جس سے مجھے اللہ کی رضا بھی مل جائے، مجھے اللہ کی خوشی بھی مل جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ تقوی جو ہے نا اس کا لفظی معنی تو بچنا ہوتا ہے، لیکن اس کے دونوں طرح کے پہلو ہوتے ہیں، بالعموم ہم بات کرتے ہوئے یہی کہتے ہیں کہ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا ڈر، لیکن اس میں ڈر کے ساتھ ایک اللہ کی خوشنودی کا خیال رکھنا یہ پہلو بھی اس میں آتا ہے، یعنی ایک تو انسان یہ احساس رکھے کہ میرے سے کوئی ایسا غلط کام نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو جائے، اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ میں ایسے کام کر لوں جن سے میں اللہ کو راضی کر سکوں، جن سے میری آخرت جو ہے وہ سنور جائے، اور اس طریقے سے جو انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے تو تقوی کو اپنا لیا ہے، اس کے لیے ان چیزوں کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن جو اس احساس کے بغیر زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے پھر تقوی کا حصول تو نہیں ہوتا، ان کے لیے ان کی زندگی کے باقی جو معمولات ہیں یا باقی جو ان کے لیے اہمیت کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا حصول تو ان کو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم سب سے پہلے تو اپنے دلوں کو بھی چیک کریں نا کہ کیا ہمارے دل اتنے پیور ہیں، اتنے صاف ہیں کہ اس میں اس پاک رب کی یاد ہو اور اس پاک رب کی کبریائی ہو، کیونکہ دیکھیں دلوں کی صفائی بھی تو ضروری ہے نا، اللہ کی یاد جو ہے وہ صاف ستھرے پیور روشن دلوں میں ہی ہوگی، تو اگر دل جو ہے وہ گندا ہے، اس میں اتنا گرد و غبار آ چکا ہے، اور آپ کہہ لیں کہ جالے لگ چکے ہیں نا، اگر ہم اپنے دلوں کو دیکھیں
کہیں پہ بدگمانیوں کے جالے، کہیں پہ نفرتوں کے، کہیں پہ حسد کے، کہیں پہ بغض کے، کینہ ہے دل میں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں اگر دل پہ ہیں، یہ جالے ہیں یا یہ کثافتیں ہیں، یہ گندگیاں ہیں، تو بھلے آپ اپنے گھر کو کتنا جھاڑ پونچھ کے رگڑ رگڑ کے صاف کر لیں، اگر آپ کا دل ہی صاف نہیں ہے تو پھر تو مقصد کا حصول ہی نہیں ہوگا، پھر تقویٰ کہاں سے آئے گا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ معرفت ہونی چاہیے، یہ علم ہونا چاہیے کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے جو دل ہے نا ان کی فکر کرنی. اور یہ جو دنیاوی بالکل یعنی سوچیں ہیں، صرف ان میں گم ہو کے نہیں رہ جانا، یعنی مجھے اس سے تھوڑا آگے بھی سوچنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں رمضان میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یعنی اصول بتائے ہیں نا، اس میں ہمیں بھوکا پیاسا رہنے کی جو پریکٹس کرائی جاتی ہے نا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں سے باہر نکلیں، جس نے ہمیں اتنا مادہ پرست بنا دی ہے. کیونکہ ہم یہ جو جسمانی لذتیں ہیں نا، اس کے حصول میں ہم اتنا گم ہو گئے کہ روحانی تقاضوں کو ہم بھول گئے. ٹھیک ہے نا. اب روزہ جو ہے نا، وہ جسم کی یہ جو دو اہم ترین جو تقاضے ہیں نا، کون کون سے ہوتے ہیں جسم کے اہم ترین تقاضے؟ ایک نیند اور ایک بھوک. ٹھیک ہے. اور ایک شہوت بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس پر یہ جو روزہ ہے نا، یہ ضرب لگاتا ہے. یعنی آپ نے ایک تو یہ کہ ایسے ٹائم پہ آپ اٹھیں گے اور ایسے ٹائم پہ کھائیں گے جس پہ بالعموم آپ کو نہ اٹھنے کی اس طرح سے عادت ہوتی ہے، نہ کھانے کی عادت ہوتی ہے. تو ایسے ٹائم پہ دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا ہے تو آپ نے کھانا ہے. ٹھیک ہے. اور دن میں جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، جو آپ کا بالعموم ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ نے نہیں کھانا. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ راتوں کو بھی آپ اپنی نیند کو تھوڑا کنٹرول کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ ہوں. ٹھیک ہے. لیکن ہم ظاہری طور پر بھوکے تو رہیں، پر سارا دن ہمارے ذہن میں جو سوچیں ہیں وہ افطار کے لوازمات اور اس کی تیاریاں، یہی فکر ہمیں رہے. اور پھر ہم دوپہر ہوتے ہی بس کچن میں چلے جائیں کہ اب فلاں کی یہ فرمائش ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کے جو اصل مقاصد ہیں نا، ان کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی. یعنی اس مہینے کی جو اصل یا خاص تیاری ہے نا، اس کی طرف تو ہماری سوچ گئی ہی نہیں. تو پھر ظاہر ہے پھر نفس میں ضبط کہاں سے آئے گا؟ پھر زبان کی لذتوں پر ہی اگر ہم نے ضبط نہیں کیا، خود کو نہیں روکا، تو پھر ہم کیسے اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ دیکھیں یہ جو میں نے جو بھی آیت پڑھی تھی، کتب علیکم الصیام، سیام جو ہے صوم کی جمع ہے. صوم کہتے ہیں روزے کو عربی میں. تو صوم کا تو مطلب ہی یہ ہوتا ہے رک جانا. عربوں میں جو ہے نا، اصل میں جب گھوڑوں کو جنگوں کے لیے تیار کیا جاتا تھا، ان کو بھوکا پیاسا رکھ کر نا ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی، اس کے لیے یہ صوم کا ورڈ یوز ہوتا تھا. تو ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر چونکہ قرآن مجید نازل کیا، تو ان کی زبان میں جو لفظ جس سے وہ فیملیئر تھے، وہی روزے کے لیے لفظ جو ہے وہ یوز ہوا صوم کا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی ہم نے اپنے نفس کو روکنا ہے. ٹھیک ہے. جائز کاموں سے بھی روکنا ہے تاکہ ہمیں ناجائز سے رکنے کی تربیت ہو. اب کھانا پینا ویسے تو جائز ہے نا. ٹھیک ہے. اور سونا بھی اور جائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنا، اس میں ویسے تو کوئی حرج نہیں ہے کسی ٹائم پر بھی. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمیں روزے میں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہم نے وہ چیزیں جن کی اجازت ہے ان سے بھی خود کو روکنا ہے اس ایک مہینے میں، تاکہ باقی جو سال کے 11 مہینے ہیں نا، اس میں ہمیں پریکٹس ہو جائے ناجائز سے خود کو روکنے. یعنی کوئی ایک تو ایسا وقت ہونا چاہیے سال بھر میں جس میں ہماری ایک پریکٹس ہو، جس طرح ریفریشر کورسز لوگ کرتے ہیں اپنے ایجوکیشن کو انہانس کرنے کے لیے، یا اور ایکسٹرا چیزیں سیکھتے ہیں، ایکسٹرا ڈگریز حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھی اس کا آگے فائدہ ہوگا نا. تو اس کو بھی ایسے ہی لیں کہ یہ ایک طرح کی نا ہماری سالانہ پریکٹس اللہ تعالیٰ کراتے ہیں. اور اسی لیے یہ 2 پروگرام ہوتے ہیں رمضان کے مہینے کے. ایک ڈے
ٹائم کا پروگرام ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے کھانے پینے سے اور بھی بہت سی چیزوں سے. ہم عموماً سمجھتے یہی ہیں کہ ہم نے شاید صرف کھانے پینے سے ہی رکنا ہے اور باقی ساری چیزیں ہم اپنے اوپر جائز سمجھ لیتے ہیں. اس میں پھر لوگ غیبت بھی کر رہے ہیں اور غلط کام بھی کر رہے ہیں, حرام کی کمائیاں بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھے ہیں. تو یہ نہیں ہے, صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس میں ساتھ جو ہے ایک رات کا بھی ایک خاص پروگرام جو ہے نا وہ ہوتا ہے. رات کا پروگرام ظاہر ہے رات کی عبادت کے حوالے سے ہوتا ہے کہ آپ اپنی نیند پہ کنٹرول کریں. عام راتوں کی نسبت تھوڑا ایکسٹرا ان راتوں میں کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا اہتمام کریں, جس میں بالعموم ہمارے یہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اس مہینے کا مقصد یہ ہے ہماری ٹریننگ کرنا, ہمارے نفس کو کنٹرول کرنے کے طریقے ہمیں سکھانا. لیکن ہم رمضان میں اپنی نفس کی وہ خواہشات بھی پوری کرتے ہیں اور وہ ناز اٹھاتے ہیں جو کہ عام دنوں میں بھی ہم نہیں کرتے. تو پھر تزکیہ کا مقصد تو حاصل نہیں ہوگا نا, ٹھیک ہے نا. بلکہ اگر ہم سوچیں تو ہمیں تو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے کہ عام دنوں میں ہم اگر 3 دفعہ دن میں کھانا کرتے ہیں تو رمضان میں تو وہ صرف 2 دفعہ ہی ہو جاتا ہے نا. تو پھر ہماری مصروفیات اور ہماری یہ کچن کے کام اور لوازمات یہ اتنے زیادہ بڑھ کیوں جاتے ہیں اور اتنا زیادہ ہمارا وقت کیوں لگتا ہے اس کے اوپر. ایک ہمارا جو میڈیا ہے نا آج کل, میں ہر دفعہ آپ کو کہیں گے کہ میڈیا کے اوپر آ جاتی ہیں, لیکن یہ کہ میڈیا بھی جو ہے نا ہمارا, اس نے اتنا ایک اس کا انفلوئنس ظاہر ہے آج کل ہے ہی. اور میڈیا نے بھی ہمیں یہ باور کرانے میں کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ہے کہ رمضان جو ہے نا وہ بس لذتوں کا مہینہ ہے. وہ طرح طرح کے پکوان اور طرح طرح کی ڈفرینٹ ڈشز جو ہیں وہ آپ کو یعنی اس کی ریسیپیز بتاتے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. اور بتائیں گے بھی اس طریقے سے, یعنی ساتھ ساتھ جو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے آپ کو زیادہ انفلوئنس کرنے کا. اس رمضان میں آپ یہ ڈش بنائیں اور مہمانوں کی واہ واہ وصول کریں, اور اس رمضان میں اپنے مہمانوں کو یہ چیز افطاری پہ بنا کے دیں اور رمضان میں پتہ نہیں مہمان جو ہے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور آپ کی بڑی تعریف ہوگی اور یہ اور وہ. یعنی وہ ایک تو ان چیزوں کی طرف تو لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کا دھیان جو ہے بس وہ کھانے پینے کی طرف رہے. دوسری طرف وہ جو ہے نا ایک وہ ریاکاری والا جو ایلیمنٹ ہے یا ایک تعریف کی حرص لینے والا ایلیمنٹ, وہ بھی آپ کے اندر ڈالا جا رہا ہوتا ہے ان چیزوں کے اندر. اب آپ بے شک دیکھیں, آپ نے اگر کسی نے کوئی ریسیپی سیکھنی ہے یا کھانے پینے کے پروگرام, میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی, میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک اتنا احساس اندر ہونا چاہیے, ایک مومن کو اتنا الرٹ ضرور ہونا چاہیے کہ میں نے اچھی چیز سیکھنی ہے, باقی کوئی غلط چیز جو میرے دماغ میں ڈالی جا رہی ہے اس سے میں نے دور رہنا, ٹھیک ہے نا. آپ نے اگر رمضان میں آپ کچھ بنا رہے ہیں, افطار کر رہے ہیں, تو آپ کے پیچھے نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میری واہ واہ ہو جائے, لوگ جو ہیں ان پہ بڑی میری دھاک بیٹھ جائے, بڑے سب امپریس ہو جائیں. نو, رمضان میں تو بلکہ سادگی کو فروغ دینا چاہیے ہر چیز میں, ٹھیک ہے نا. جب بات تقویٰ کی ہو رہی ہے تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں تو نہیں آنی چاہیے نا ذہن میں. اصل میں بات یہ کہ ہم نے اپنا جو لائف سٹائل بنایا ہوا ہے نا, اور رمضان گزارنے کا یہ جو طریقہ ہم نے اپنا لیا, اس کا تعلق ہے ہمارے مائنڈ سیٹ سے, یعنی ہماری سوچ. کیونکہ دیکھیں ہم جو سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں نا. اگر ہماری سوچ اس مہینے کے لحاظ سے صرف یہی ہوگی کہ ہم نے اس دن فلاں کو افطار پہ بلانا ہے, اور اس دن پھر ہم نے اب آفس کے کولیگس کو فلاں سب کو افطار پہ بلانا ہے, پھر جو فلاں دن ہے نا اس نے ہم نے اس کے گھر افطار پہ جانا ہے, انہوں نے بلایا ہے, تو پھر آپ کی اگر فکر یہی رہے گی تو پھر آپ کا سارا طرز عمل جو ہے وہ اسی کے مطابق رہے گا. کیا پکانا ہے, کتنی ڈشز بنانی ہے, کون کون سی ڈشز بنانی ہے, کتنی کوانٹٹی میں بلانی ہے, گھر پر بلانا ہے تو کیا کرنا ہے, خود کسی کے گھر جانا ہے تو کیا کرنا ہے, کیا پہن کے جانا ہے, کیا لے کے جانا ہے, بس پھر سارا وقت یہی ہوتا رہے گا. اور پھر اب دیکھیں کہ جتنا بڑا سوشل سرکل ہوتا ہے نا, اس لحاظ سے یہ پرابلمس بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں.
یعنی بعض لوگ ایسے ہیں جن کی جو سوچ اور رمضان کی جو فکر ہے نا وہ بس اسی کے گرد گھومتی ہے کہ افطار پارٹیز جو ہیں وہ ہم نے کتنی کرنی ہے، اور وہ اسی پریشانی اور فکر میں ان کا رمضان جو ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ پہلے تو بلکہ رک کے نا ذرا ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے افطار پارٹی یہ ٹرمینالوجی کہاں سے آ گئی ہم لوگوں میں؟ ہمارے دین میں تو ایسی کوئی ٹرم ہمیں سکھائی نہیں گئی، ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے نا، سب مسلمان، ہم ہر وقت جو ہے نا وہی جو میں نے بات کی نا، ہماری سوچ اور ہمارا جو ایک لائف سٹائل ہے وہ ہر وقت فن، پارٹیز، انٹرٹینمنٹ، انجوائمنٹ، اسی میں بس ہم گم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور چونکہ ہم کھانے پینے کے شوقین بھی ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جو بھی ایک خاص موقع ہوتا ہے نا ہم اس کو ایک فوڈ فیسٹیوٹی بنا دیتے ہیں، ہم اپنی ہر چیز کو فوڈ سے جوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ رمضان جو تھا چونکہ ایک خاص مہینہ ہے نا تو ہم نے اس کو بھی اپنی دلچسپیوں کا اور اپنی فن اور انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا اور ایک ٹرم ایجاد کر لی افطار پارٹی۔ کبھی آپ نے سنا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے کہ وہ اپنے گھر میں افطار پارٹیز ارینج کرتے تھے اور بلاتے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اور پھر آپ دیکھیں جو اس طرح کی گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں بالعموم ہوتا کیا ہے؟ میں صرف یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اس چیز کے اوپر تھوڑا سا سوچیں، ایک جو ہے نا یہ تھاٹ دینا چاہ رہی ہوں کہ ان گیدرنگز میں عموماً ہوتا کیا ہے، گپ شپ ہوگا، ہو جائے گی، گپ شپ ہو گئی، باتیں ہو گئی، کھانا پینا کر لیا، لوگوں پر بھی باتیں کر لی، یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، لوگوں کی برائیاں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں۔ بعض لوگ اتنا انتظار کر لیتے ہیں کہ اچھا افطار تک ویٹ کر لیا، اس کے بعد شروع کر دی فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ویسا ہے۔ یعنی اگر آپ سچے دل سے دیکھیں نا تو کوئی روحانی پہلو ان گیدرنگز میں نہیں ہوتا بالعموم، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کا روزہ افطار کرانے والے کو اسی روزے دار کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن سچے دل سے ہم لوگ آنےسٹی کے ساتھ سوچیں نا کہ یہ جو افطار پارٹیز ہوتی ہیں کیا یہ واقعی لوگ اسی سوچ کے ساتھ کرتے ہیں؟ نو، بالکل بھی نہیں۔ اب بالعموم سوچ تو اس کے پیچھے جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے اس نے بلایا ہے اب ہم نے بھی بلانا ہے، یا یہ کہ یہ تو ظاہر ہے ہر سال ہی ہم کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اس سال بھی ہم نے کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ جیسا میں بات کر رہی تھی کہ ان کا چونکہ سوشل سرکل بہت زیادہ بڑا ہے نا تو وہ جتنا بڑا سوشل سرکل ہے اتنا ہی زیادہ بڑا مسئلہ ان لوگوں کے لیے پھر بن جاتا ہے۔ مطلب اب ملنے جلنے والے ہیں، فرینڈز ہیں، ایک دفعہ فرینڈز کو بلانا ہے، پھر ایک دفعہ جو ہے آفس کے لوگوں کو بلانا ہے، پھر رشتے دار ہیں، ٹھیک ہے نا، دوست احباب ہو گئے، تو یہ مطلب آپ کہہ لیں گے بعض لوگوں کا تو آدھا آدھا رمضان اسی فکروں اور اسی طرح کی تیاریوں کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ بلکہ اب تو وہ افطار پارٹیز کے ساتھ ساتھ سحر پارٹیز بھی ہونے لگ گئی کہ جی وہ اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ اب ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس افطار پارٹی پہ جانے کا، تو اب ہم سحری پہ لوگوں نے انوائٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس پہ لعنت ظالم۔ اب سوچیں نا یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی ہمارے دین میں، جس کو ہم نے آپ سمجھنے کہ یہ سمجھ لیا کہ یہ تو بس رمضان کا ایک خاص حصہ ہے، یا شاید یہ ایک خاص کوئی چیز جڑی ہوئی ہے رمضان کے ساتھ۔ اور سر ہم تھوڑا سا یہ سوچیں نا کہ یہ کیا اس طرح کی تیاریاں اور اس طرح کی فکریں لے کر ہم رمضان کے اصل مقصد کو پا لیں گے؟ کیا ہم اس کی برکتوں کو حاصل کر پائیں گے؟ تو اگر تو تیاری صرف اس طرح کی ہے تو پھر تو یہ تیاری نامکمل ہے نا۔ یہ اس میں تو آپ کو رمضان کا وہ اصل جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رکھا ہے وہ تو بہت پیچھے رہ جائے گا، اور الٹا آپ اس کے اپوزٹ پہ چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کرنا کیا ہے؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ رمضان کی جو اصل مقاصد ہے نا ان پہ نظر رکھتے ہوئے رمضان کی اپنی چیزیں رکھتے ہیں نا، تو چلیں ہم ایک سوٹ کیس لے کے نا اس میں اپنی رمضان کی تیاری کی چیزیں رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہونا کیا چاہیے اس میں بیگ میں، کیونکہ دیکھیں جو صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی آپ نے سب سے پہلے تو اس میں خالص نیت جو ہے نا وہ ڈالنی ہے اپنے بیگ میں تیاری کے لیے۔ اب خالص نیت کیا؟ اب
آپ ظاہرہ سوچ کے یہ کہہ رہے ہوں کہ بھائی ظاہرہ نیت تو خالص ہی ہوتی ہے، ہم تو اللہ کے لیے ہی روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچ لیں کہ باقی آپ نے روزہ جو ہے وہ اللہ کے لیے اور ثواب کے حصول کے لیے رکھنا ہے یا وزن کم کرنے کے لیے رکھنا ہے، جو کہ بالعموم ایک ہم سنتے ہیں خواتین کے ذہن میں کہ یہ بھی آتا تھا بس اب رمضان آ رہا ہے نا تو بس میں نے روزے جو ہے رکھنے تاکہ وزن کم ہو، یعنی ان کی ساری سوچ اور فکر جو ہے نا وہ وزن کم کرنے پہ آ جاتی کہ یہ ایک مہینہ ہے جس میں ہم نے یہ کرنا ہے۔ نیت جو ہے نا وہ اپنی ٹھیک کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، آپ نے افطار بھی کرانا ہے، اللہ کے لیے کرانا ہے، لوگوں بلکہ کوشش کریں لوگوں کی مدد کے لیے کرائیں جن کو ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک سالانہ ریت پوری کرنے کے لیے یا بس وہ عدلے کا بدلہ کرنے کے لیے اس حوالے سے افطار نہیں کرانا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے تو کم سے کم کریں، جتنا بھی آپ کا فوکس جو ہے ان چیزوں کے اوپر کم ہوگا اتنا زیادہ آپ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کے اوپر زیادہ فوکسڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب نیت خالص ہوگی تو پھر آپ ریاکاری سے بھی بچیں گے، جو دوسری چیز آپ نے ساتھ رکھنی ہے نا کہ ریاکاری سے بچنا ہے، یعنی کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ایکسٹرا عبادت کر رہے ہیں، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں یا آپ کوئی کلاسز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، یہ معاملہ آپ کا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے درمیان کا ہونا چاہیے۔ ایسا قطعاً بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو جا جا کے بتائیں کہ دیکھو میں نے تو یہ کیا، میں نے تو وہ کیا، اور پھر جب آپ اس ریاکاری کی طرف آتے ہیں نا، وہی بات کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے پہ کثرت کر لیں، اس سے آگے نکل جائیں، اس کے اوپر ایک جو ہے اپنا امپریشن ایسا ڈال دیں، تو اس میں پھر ریاکاری کے پیچھے انسان جھوٹ میں بہت زیادہ پڑ جاتا ہے، یعنی وہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ جھوٹ سے بھرپور جو زندگی ہے نا، جس میں ہم ہر چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنے کے چکروں میں، چاہے وہ ہمارے کپڑوں کی یا چیزوں کی قیمتیں ہیں یا ہمارے کوئی کام ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں، ہم اس میں پھر جھوٹ کے اندر اتنا پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، اور اتنا زیادہ بعض لوگوں نے تو اپنی زندگی میں یہ اپنا لیا ہوا ہے جھوٹ و غلط بات صرف ریاکاری کے پیچھے، کہ وہ بڑے آرام سے غلط بات کرتے جاتے ہیں اور ان کو بالکل احساس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا ایک کا دفعہ کرتے ہوئے شروع میں اندر سے ایک وہ گھنٹی بجتی ہے، لیکن جب انسان وہ اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیتا ہے تو پھر آرام سے وہ غلط کام کیے جاتا ہے، پھر وہ ایک جھوٹ بولیں گے، دوسرا بولیں گے، تیسرا بولیں گے، پھر وہ جھوٹ جو ہے نا ان کی گفتگو کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بس ایک نظریہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا ان کو پتا چل جائے کہ میرے پاس تو بڑا مال ہے، میرے پاس تو فلاں چیز ہے، کوئی بات ونس اگین کہ سوشل میڈیا نے بھی اتنا زیادہ جھوٹ کی طرف دھکیل دیا ہے ہم لوگوں کو، اور ریاکاری کی طرف، ریاکاری یعنی شو آف کی طرف، دنیا دکھاوا، کہ سب کام کر کے ہم ادھر ڈال دیں، لوگوں کو پتا چل جائے، لوگوں سے ہمیں واہ واہ مل جائے، وہ پھر ساتھ چیک کر رہے ہوتے ہیں کتنے لائکس آ گئے اور کتنے ویوز ہو گئے اور کیا کیا کمنٹس آئے ہیں، لوگوں نے کتنا سراہا ہے، یہی چیزیں ہو گئی ہیں نا۔ اب آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے یہاں کی جو فیملی ولاگنگ ہے اس نے بھی کس طرح سے ایک وہ بیماری کی شکل اختیار کر لی ہے معاشرے کے لیے، اور اس میں بھی نہیں دھیان رکھا جاتا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سب ایک فالس ہوڈ میں رہنے والی بات ہے، ہر وقت بس غلط بیانی اور لوگوں پہ جو ہے وہ غلط ایک امپریشن ڈالنا، اور اس کے لیے یہ جو جھوٹ ہے اس کا اتنا سہارا لیا جاتا ہے نا۔ تو سب سے پہلے یہ بھی اپنے لیے سوچ لیں کہ ہم نے سچ کو اپنانا ہے، یعنی اپنی اس تیاری میں نا یہ بھی ڈالنے کہ آج کے بعد میں نے اپنے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنی ہے، اپنی گفتگو کے اوپر بھی، اپنی سوچ کے اوپر بھی، اپنی نیت کے اوپر بھی، ٹھیک ہے، کہ اس کو میں نے سچ میں تبدیل کر دینا ہے۔ ہر اس چیز کو جو میں غلط کر کے بیان کرنا چاہ رہی ہوتی ہوں نا، اپنے آپ کو خود روکیں، کیونکہ شیطان ظاہر ہے آپ کو وہ اتنا مزین کر کے بتاتا ہے نا، وہ کہتا نہیں یہ ٹھیک ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کر لو کچھ نہیں ہوتا، دیکھو سارے کر رہے ہیں۔ تو سچے ہو جائیں، سب سے پہلے تو اپنے ساتھ سچے ہو نا، پھر آپ ظاہر ہے دوسروں کے ساتھ بھی سچے ہوں۔ تو اپنے آپ کو نا اس لحاظ سے ضرور چیک کرنا کہ میں نے اب اس رمضان سے پہلے اپنا یہ ٹارگٹ بنا لینا ہے کہ میں نے جھوٹ کو اپنی زندگی سے بالکل ختم کر دینا ہے، ہر لحاظ سے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل ناپسند ہے، اور یہ چیز جو ہے نا دلوں کو کالا کرتی ہے، گندا کرتی ہے، یہ جو جھوٹ اور ریاکاری یہ دل کی بیماریوں میں سے ہی ہے یہ بھی، تو ان کو بالکل نکالیں زندگی سے۔ اسی لیے تو آیت میں تقویٰ کی بات ہے نا، لعلکم تتقون۔ اب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور آپ جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سچ سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم فون پہ کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں۔ تو یہ جو تقویٰ کا مفہوم ہے نا، اس کو سمجھ کے پھر اس کی اپلیکیشن بھی کرنی۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ جو وہی بات کہ جو حدیث میں، جیسا میں نے آپ کو بتایا، جو احادیث ملتی ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے لے لیں، یا رمضان میں روزے کے حوالے سے لے لیں، یا من قام رمضان کے حوالے سے دیکھیں کہ جس نے قیام کیا، تینوں احادیث میں جو کامن ورڈز ہمیں ملتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا۔ ایمان احتساب، ایمان احتساب، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی بات کی رمضان میں، چاہے روزہ رکھنے کے حوالے سے تو ایمان اور احتساب کی بات کی، چاہے قیام کے حوالے سے پورے رمضان میں قیام ہو یا لیلۃ القدر، ایمان احتساب، ایمان احتساب۔ اب دیکھیں ایمان ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو خالی لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو کافی نہیں ہے نا، یہ تو صرف آپ کہہ لیں کہ اقرار باللسان ہے، یا آپ کہیں کہ نہیں ہم تو دل سے بھی مانتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، تو وہ بھی تصدیق بالقلب تو ہو گیا۔ لیکن تیسرا جو پوائنٹ ہے عمل بالجوارح، یعنی آپ نے اپنے اعمال سے ظاہر کرنا ہے کہ کیا واقعی آپ جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اس کو اپنے عمل سے بھی شو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ یعنی جو زبان اور دل اقرار کر رہی ہے، کیا عمل اس کا ثبوت دے رہا ہے یا نہیں؟ اگر عمل اس کے برعکس ہے، یہی بات جیسا میں بھی کہہ رہی تھی کہ ویسے تو ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن جھوٹ میں بھی آگے، ریاکاری میں بھی آگے، اور پھر دین کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں وہی جو بات ہے کہ ہم تو لبرل مسلمس ہیں، اور ہم بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں لبرل کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان جو ہے، کیونکہ ایک مسلمان جو ہے وہ تو عبد ہوتا ہے، وہ غلام ہوتا ہے۔ مسلمان کا بھی مطلب ہے وہ انسان جس نے اپنی ساری جو ول اور اپنی جو خواہشات ہیں وہ سب سبمٹ کر دی، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا دیا، اور اپنی ساری خواہشات وغیرہ سب جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھ دی، اور بس وہ اللہ کا عبد، اللہ کا غلام بن گیا۔ تو غلام تو آزاد نہیں ہو سکتا نا، تو یہ لبرل مسلم والی ٹرم ہم لوگوں نے کہاں سے اپنا لی؟ ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہنا ہے کہ جی ہم مسلمان تو ہیں، ہم بہت زیادہ پریکٹسنگ مسلم نہیں ہیں، یہ بھی ایک خود ساختہ ڈیفینیشن ہے، کیونکہ ایمان تو نام ہی عمل کا ہے نا، ایمان تو نام ہی پریکٹس کا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جہاں جہاں بات آتی ہے نا، چاہے جنت کے حوالے سے آئے یا آخرت میں کامیابی کے حوالے سے، اس میں عامل الصالحات کی بات ضرور آتی ہے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ تو جنت محض زبانی اقرار سے تو نہیں مل جانی، اس کے ساتھ ہمیں اعمال تو ایسے کرنے پڑیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب ایک مسلمان کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جب اس کا دعویٰ صرف زبانی ہوگا اور اس کا دل اور اس کے جو اعمال ہیں وہ اس کا ساتھ نہیں دیں گے؟ یعنی آپ کے دل اور زبان پہ جو کچھ ہے، جب اعمال مہر لگائیں گے تو ایمان مکمل ہوگا نا، ورنہ تو وہ ایک کھوکھلا تن ہے جس کی نہ جڑ ہے نہ شاخیں ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے کی ہے نا کہ ہم نے اپنا جو وہ خالص ایمان ہے نا، اس کو بھی ہم نے ساتھ لے کے جانا ہے اس سفر کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنی ایمان کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، اور ایمان کی ڈیفینیشن کو بھی ذرا ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے شرک سے اپنے ایمان کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی بھی نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو وہ ریاکاری کے ساتھ ساتھ وہ شرک اصغر آ جاتا ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام تو کیا ہی نہیں، وہ نیک کام کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں، تو آپ تو لوگوں کو خوش کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے نا. یا کوئی صدقہ خیرات دیتے ہوئے اگر وہ وہی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اور یوٹیوب اس کی ویڈیوز ڈالے جا رہے ہیں تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. اجر تو اللہ نے دینا نا. تو اخلاص کے ساتھ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک پیاس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے. وہ تو بے نیاز ہے. یہ مہینہ تو اس نے ہمارے فائدے کے لیے رکھا ہے کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سنواریں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات کہی وہ احتساب کی کہی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. یعنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہم خود کریں کہ ہم واقعی تقوی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اللہ کی مرضی کے کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں ہم غلط کام کر رہے ہیں, کہاں کہاں مجھے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, میں نے اپنے اندر سے تکبر کو ختم کرنا ہے, انا کو ختم کرنا ہے, کہیں میرے اندر خود غرضی تو نہیں ہے, کہیں میں اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر تو نہیں سمجھتی, میرے سے جب غلطی ہو جاتی ہے تو میں اس کا اقرار کرتی ہوں یا نہیں کرتی ہوں, اور پھر اس کے بعد میں استغفار کرتی ہوں اور پھر اس غلطی سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں یا نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی چیک کریں کہ میری ساری جو کوششیں ہیں وہ کہیں صرف دنیا کے لیے تو نہیں ہے. میری ساری بھاگ دوڑ, میرا جو دن ہوتا ہے اس میں ساری جو میری ایفرٹس ہیں وہ بس دنیا کے لیے ہوتی ہیں, رات تک وہی چلتا رہتا ہے اور اس میں آخرت کی سوچ کہیں آتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بھی تو سوچنا ہے نا کہ ہمیں آخرت کی کامیابی کی کتنی فکر ہے. اور اس کا جس طرح میں ہر دفعہ یہ بات کرتی ہوں کہ اپنی دعاؤں سے اپنے آپ کو چیک کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ محض دنیا دار ہے ہم یا آخرت پر بھی نظر ہے. اگر تو دعائیں صرف دنیا کے حصول کی ہیں تو پھر تو بس ہماری نظر ساری دنیا پر ہی ہے. کیا ہم اپنی دعاؤں میں آخرت کی کامیابی کی دعائیں بھی مانگتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا سب چیزیں ہمیں اس تیاری میں شامل کرنی ہے, ورنہ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزے داروں کو محض بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہ اپنا ایمان کا اخلاص اور احتساب یہ بھی آپ اپنی اس تیاری کے بیگ میں ضرور ڈالیں. پھر ذرا تھوڑا سا ہم غور کریں گے کہ ہم نے جو ہے, یا یہ کہہ لیں کہ ہم ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اپنی عبادات کو بہتر بنانا ہے. ٹھیک ہے. عام دنوں میں جس طریقے سے ہم عبادات کرتے ہیں نا وہ طریقہ ہم نے اس مہینے میں نہیں رکھنا. تھوڑا سا ایکسٹرا اس کو ہم جو عبادات کر رہے ہیں ان کو بھی سنوار کے کریں. آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ سب سے پہلے تو وضو اچھی طرح سے کریں, اور کوشش یہ کر لیں کہ ہم نے رمضان میں ہر نماز سے پہلے وضو کرنے کی جو ہے وہ ایک ایفرٹ کرنی ہے. آئی انڈرسٹینڈ اب یہاں پہ تو خیر بہت زیادہ ابھی ٹھنڈ اور برف کے ڈھیر لگے ہیں, تو چلیں جتنے بھی ایکسٹرا آپ کر سکتے ہیں وضو کا اہتمام. اور ظاہر ہے اس میں آپ کی عمر کا بھی تقاضا ہوگا, اور اگر مطلب ظاہر ہے اگر کوئی بیمار ہے یا جو بھی مسئلے مسائل ہیں ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ہم اپنی ان طریقوں کو دیکھیں گے. لیکن بہرحال اگر آپ کر سکتے ہیں, آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے, آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں ہے, تو کوشش کریں کہ ہر نماز سے پہلے اچھا سا وضو کریں, کیونکہ اس سے بھی ایکسٹرا نیکیاں ملتی ہیں اگر آپ ہر نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر وضو کر کے تحیت الوضو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اچھا سا وضو کریں, تحیت الوضو یعنی 2 نفل آپ وہ پڑھ لیں. اور اس میں پھر آپ یہ بھی کریں کہ جو عبادات میں اگر آپ ڈیلی بیسس پہ, جو تو لوگ ایسے ہیں جو کہ نمازیں ہی پابندی سے نہیں پڑھتے تو وہ تو ظاہر نمازوں کی پابندی اس نیت اور سوچ کے ساتھ کریں کہ صرف رمضان میں ہی نہیں, ہم نے اس کے بعد بھی پابندی کرنی. کہ بہت سے بچے بالخصوص ایسے کرتے ہیں, بہت سے بڑے بھی ہیں جو رمضان میں تو پھر بھی نمازیں پڑھ لیں گے لیکن آگے پیچھے نہیں پڑھتے. تو اپنی یہ سوچ اور نیت کریں, اور اس کے لیے دعا بھی کریں کہ نمازوں میں پابندی کرنی ہے. اور جو آلریڈی پڑھتے ہیں لیکن صرف فرائض کا اہتمام کرتے ہیں, وہ یہ سوچ لیں کہ اب ہم نے رمضان میں جو ہے نا سنتیں بھی ساتھ پڑھنے کا اہتمام ضرور کرنا ہے, بالخصوص سنت موقدہ جو ہے. سنت موقدہ کون کون سی ہیں؟ فجر کی 2 سنتیں, اور ظہر میں جو ہے 4 سنتیں جو 4 فرض سے پہلے پڑھی جاتی ہیں, اور پھر 4 فرض کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں. پھر مغرب کی جو 2 سنتیں ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. تو ان کا اہتمام کر لیں, کیونکہ ان کے لیے بھی
بہت بشارت دی گئی ہے کہ جنت میں گھر کی جو ان کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ساتھ دعا اپنے لیے کریں کہ میں اس کے اوپر پابندی سے قائم رہوں، یعنی عام دنوں میں بھی سنتیں پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا۔ اور جیسا میں آپ کو بات کر رہی تھی تحیت الوضو کی، تو آپ وضو کر کے جب نکلے ہیں نا، تو آپ ایک ہی نیت کر لیں جو آپ نے سنتیں پڑھنی ہے نا، ظہر کے لیے فرض کریں آپ کر کے نکلیں، تو آپ سنتوں کے ساتھ بھی تحیت الوضو کی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پھر آپ اشراق اور چاشت کے جو نوافل ہیں جو کہ دن کے وقت پڑھے جاتے ہیں، یعنی سورج طلوع ہونے کے 10-12 منٹ کے بعد سے لے کر ظہر سے پہلے تک جو پڑھے جاتے ہیں، اس دوران جس وقت بھی اگر آپ صبح ہی ایکسٹرا جاگ رہے ہیں تو اس وقت پڑھ لیں، اور اگر آپ جیسا 9-10 بجے کا ٹائم ہے اس وقت آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، تو ان کا اہتمام کر لیں۔ چلیں ایٹ لیسٹ رمضان میں تو ہم اس چیز کا اہتمام کر لیں نا، ایکسٹرا عبادت کچھ ایکسٹرا کرنا ہے نا، کچھ خاص کرنا ہے، یعنی عام دنوں سے تھوڑا سا تو ہٹے نا، ہم تھوڑا سا تو کچھ اہتمام کریں رمضان کا۔ وہی بات کہ ایک خاص مہینہ ہے، ایک خاص مہمان ہے، ایک خاص ایونٹ کہہ لیں آپ، تو اس کی تیاری، تو اس میں پھر ظاہر آپ ابھی سے ٹارگٹس بنائیں۔ اچھا، پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز جو ہے نا اس کو بھی ٹارگٹ کریں کہ میں نے اپنی نماز کو بہتر بنانا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آلریڈی بہت بہتر ہے تو یہ سوچ لیں کہ میں نے اور زیادہ بہتر بنانا ہے۔ رکوع و سجود کی جو تسبیحات ہیں اس کو آپ بڑھا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ 3 دفعہ کرتے ہیں 5 دفعہ کر لیں، 7 دفعہ کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ سوچیں کہ میں نے نا یعنی سکون سے نماز پڑھنی ہے، آرام سے، جلدیاں نہیں کرنی۔ تو بالعموم یہی ہوتا ہے، بھاگا دوڑوں میں ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سجدے بھی پورے نہیں کرتے، رکوع کے لیے بھی پورا نہیں جھکتے ہیں۔ بعض لیڈیز کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ بغیر ریزن کے نا آدھی نماز کھڑے ہو کے پڑھی، باقی جو 2 رکعتیں ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ لی، اور بس تھک بہت گئے ہیں، تھکاوٹ ہوگی، بازار سے ہو کر آئے نا، تو بازار میں پھرتے تھے تو ہم پھرتے رہے، چلتے رہے، کچن میں کام کرتے ہوئے بھی ہم کھڑے رہے، اب نماز کے لیے ہم بیٹھ گئے کیونکہ ہم تھک گئے۔ تھکاوٹ جو ہے وہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے نماز کے لیے، یاد رکھیں۔ نماز بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کی واقعی آپ بیمار ہیں، آپ کو کمر کا مسئلہ ہے، گھٹنوں کا جوڑوں کا مسئلہ ہے، جو بھی پرابلم آپ کو کوئی بیماری ہے تو وہ تو ٹھیک ہے، ایک شرعی عذر ہے۔ بعض لوگ ویسی ایج ایسی ہو جاتی ہے، مطلب لیٹر ایج میں، بڑھاپے میں، اس میں بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اچھے بلی خواتین جو بازاروں میں بھی پھر رہی ہیں، کچن میں بھی بھاگ بھاگ کے سارا دن کام کر رہی ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے جب بیٹھ کے تھکاوٹ کی وجہ سے پڑھتی ہیں نا، تو وہ یہ اچھی طرح سے جان لیں کہ یہ پورا صحیح قیام، سجود، رکوع، ان کی پوری طرح سے ادائیگی، یہ سب نماز کا اہم جز ہے۔ اور اگر آپ بھاگم دوڑوں میں نمازیں پڑھ رہی ہیں تو یہ نماز کی چوری ہو کر رہی ہیں آپ کی، اگر آپ صحیح سے نہیں ادائیگی کریں۔ تو جب آپ نے فرض ادا کرنا ہے تو کم از کم اس کو صحیح طریقے سے تو ادا کریں نا۔ یہ سوچ لینا کہ کس کے سامنے کھڑی ہوں، کس ذات کے سامنے، تو خود ہی پھر دل کرے گا کہ اچھا نہیں کھڑے ہو کے پڑھیں۔ اور ایک یہ سوچ بھی اپنے ذہن میں رکھیں، جو جوان ہیں، جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کہ بڑھاپے میں جا کے جب بیمار ہوں گے نا تو اس وقت چلو ٹھیک ہے ہم بیٹھ کے پڑھیں گے، ابھی جب اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیں، اور اس میں جو ہے ہم جب صحت کے ساتھ ہیں تو صحیح طریقے سے نماز پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک صحت اور ایک وقت، ان دونوں چیزوں کے حوالے سے انسان جو ہے نا بڑا دھوکے کا شکار رہتا ہے۔ جب صحت مند ہوتا ہے تو اتنا بزی ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، جب وقت ہوتا ہے لیٹر سٹیج پہ جا کے تو پھر صحت ویسی نہیں رہتی۔ تو اس لیے جب صحت بھی ہے نا تو اپنے لیے یہ ٹارگٹ رکھیں کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے وقت ضرور نکالنا ہے۔ ہم دنیا کے لیے ہم پورے دن کے 12 14 گھنٹے بھی لگا دیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم کیوں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ بہترین طریقے سے نہیں نکال سکتے۔ ہر وقت ہمارا جو کمپرومائز ہوتا ہے وہ دین کے اوپر ہی آ کے کیوں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر صرف رکوع کی مطلب یا سجود کی تسبیحات یا یہی چیزیں نہیں ہیں، یہ بھی دیکھیں کہ ہمیں نماز کا ترجمہ پراپر آتا ہے یا نہیں۔ ترجمہ آتا ہوگا تو آپ کو نماز میں وہ خضوع و خشوع بھی ہوگا نا، ورنہ تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز ہمیں جو ہے نا ذہن میں رکھنی ہے کہ عبادات کرنی ہے لیکن کوالٹی کے ساتھ،
بعض لوگ کوانٹٹی تو بہت کر دیتے ہیں لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوتی، یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں، اور آپ وہ دگڑ 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 بس ایک وہ ایکسرسائز کری جا رہے ہیں، کھڑے ہوئے جھک گئے بیٹھ گئے پھر سلام پھیر دیا، تو یہ تو ایک ایکسرسائز ہوگی نا، یہ تو ایک ریچول تو چلے آپ کا ادا ہو گیا، یعنی رسم عبادت تو ہوگی، لیکن اس کے ثمرات کیسے ملیں گے یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو اپنی عبادات کی کوالٹی کو بہتر بنانا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بھی اپنی تیاری میں شامل کریں۔ اب کچھ ہوگی تیاری رمضان کی، لیکن ابھی بھی پوری نہیں ہوئی نا، کیونکہ جو سب سے اہم چیز جو اس تیاری میں ہماری شامل ہونی چاہیے، قرآن مجید سے ہمارا تعلق یا اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام، یہ تو ضرور رکھنا ہے نا۔ یعنی رمضان اور قرآن مجید کا تو بہت گہرا تعلق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں بتایا، اور عموماً لوگ اس چیز سے غافل ہوتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ رمضان کی تیاری میں ہم نے کوئی ایسا ٹارگٹ بنایا ہے کہ اس قرآن مجید کو ہم نے زیادہ سمجھ کے زیادہ بھی پڑھنا ہے عام دنوں میں، اور سمجھ کے بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پھر اس پہ عمل کرنے کی سوچ بھی رکھنی ہے۔ اور الحمدللہ آپ کی کلاس میں بھی اب اس کی ایک کوشش کی گئی ہے، انشاءاللہ باذن اللہ ہم کل سے اپنا یہ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنے کا جو سفر ہے اس کو آغاز کریں گے۔ اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو سن کے یہ دل پہ بوجھ لگ رہا ہو کہ ہر روز کلاس ہوگی، ہر روز کلاس ہوگی تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک تو یہ کہ کلاس کا ٹائم تھوڑا ہے، 1 گھنٹہ ہے، کوشش میں یہی کروں گی کہ اگر گھنٹے سے بھی پہلے ختم ہو جائے، اسی لیے میں نے خلاصہ قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے۔ اور خلاصہ قرآن جو ہے نا، یہ دورہ قرآن سے سلائٹلی ڈفرنٹ ہوتا ہے، اس میں یعنی تو کلاس دورہ قرآن میں کلاس 2-2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، اس میں 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، اور اس میں ہم ایک آیت کو نہیں کریں گے، یعنی جیسے 10 آیتیں لے لی، 20 آیتیں لے لی، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ بتائی گئی ہے، اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے آپ کو وقت تو لگانا ہے، آپ کو اپنے اوپر کنٹرول بھی کرنا ہے، اور آپ کو اپنے آپ کو باندھ کے لا کے جو ہے نا اس پہ بٹھانا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم رمضان کی تیاری کر رہے ہیں، اور اسی لیے میں نے پہلے بھی شروع کرانے کا سوچا کہ تاکہ آخر کے جو کچھ دن ہیں 8-10 دن انشاءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مل جائیں سب کو اپنی پرسنل جو بھی عبادات یا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ موقع مل رہا ہے تو اس کے لیے اب ہم نے نیت ضرور کرنی ہے، ایفرٹ بھی کرنی ہے، ظاہر اپنے اوپر صبر تو کرنا ہے، روکنا تو ہے ہی نا، ٹھیک ہے، تو روزے کا تو مطلب ہی یہ ہوگا۔ تو ابھی سے آپ اپنی اس کے لیے نیت کر لیں۔ جن لوگوں کے لیے دوسرے کنٹری سے بھی آئے نو آپ لوگ جوائن کرتے ہیں، تو اگر رمضان میں آپ نہیں بھی اس کو کر سکتے تو ظاہر ہے وہ چیز انڈرسٹینڈیبل ہے۔ کوشش ہماری یہی ہوگی کہ ہم اس کے جو لیکچرز کی ریکارڈنگ ہے وہ شیئر کریں، لیکن اس میں چونکہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں روز اپلوڈ نہ کر سکوں، بٹ آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ۔ دعا بھی کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہم سب کے لیے آسانی کرے، صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ کر پائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور توفیق بھی مانگنی ہے۔ اصل میں یہ جو قرآن مجید ہے نا، یہ ہماری روح کی غذا ہوتی ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکی ہوں نا کہ اس کے اوپر بالعموم لوگوں کی نظر نہیں رہتی، اور ایک ہمارے یہاں جو مقولہ مشہور ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا نہیں ہے۔ اسی لیے تو روح بھوکی رہتی ہے یہ سوچ سوچ کے کہ شاید ہم نے اس کو، ہمیں بڑے روح کو جو ہے وہ سکون دے دیا موسیقی سنا سنا کے، لیکن وہ جو پھر ڈپریشن، جو فرسٹریشن، جو پریشانیاں ہیں نا، اس کی وجہ یہی ہے۔ روح دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، اور یہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، تو ان کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر آپ اپنے آپ کو قرآن مجید کی تعلیم سے دور رکھیں گے تو آپ کی روح بھوکی پیاسی رہے گی، وہ کمزور ہوگی، تو آپ کے اندر ایک بے چینی ہوگی، ایک پریشانی ہوگی، جس کا اکثر لوگ ایکسپیرینس کرتے ہیں، بالخصوص لیڈیز جب جیسا لیٹ 30s میں یا ارلی 40s میں آتی ہے نا، تو ان کو ایک ڈپریشن ہونے لگ جاتا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کچھ بھی نہیں کیا،
میری تو زندگی ایسے گزر گئی، بس بچے پال لیے، گھر دیکھ لیا، اور ان کو ایک وہ بیسیکلی ڈپریشن جو ہے نا وہ روح کی کو ہو رہا ہوتا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنے جسم کو بھی غذا دے رہے ہوتے ہیں لیکن روح کو غذا نہیں دے رہے ہوتے ہیں، جو کہ یہ قرآن مجید ہے۔ اور آپ سب کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب آپ سمجھ کے قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ جڑتے ہیں نا، تو جو اندر ایک سکون اترتا ہے اور جو ایک احساس ہوتا ہے، وہ اس زندگی میں بالکل بھی نہیں ہوتا جس میں آپ کا قرآن مجید سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ تو سب کے ایکسپیرینس کی بات ہوگی نا۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا تحفہ ہے، اتنا بڑا خزانہ ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، کہ یہ قرآن تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی چیزیں جمع کرتے ہیں نا، کپڑے، جوتے، فرنیچر، گھر کی چیزیں، لیکن ان سے اگر ہم ہٹائیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو۔ تو قرآن مجید کے فہم کا حصول جو ہے نا، اس کو اپنی رمضان کی تیاری کے بیگ میں ضرور رکھیں کہ اس کے بغیر تو بالکل ہی تیاری نامکمل ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیں یہ تو آپ کا ٹکٹ ہی یہی ہے، یا آپ کا پاسپورٹ ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، یہ اتنا اہم ہے۔ اچھا، اب جس طرح میں بات کری تھی نماز کی بھی توجہ اس پہ بھی دیں کہ ہمیں اس کا بھی ترجمہ آتا ہے یا نہیں، تو اس میں ایک اور اہم چیز جو ہم نے ضرور رکھنی ہے نا تیاری میں، کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت، اس کی طرف بھی ہم نے دھیان دینا ہے۔ کیا ہمارے بچوں کو نماز صرف آتی ہے ایک ایکسرسائز کے طور پر، یا ان کو واقعی نماز کا ترجمہ بھی آتا ہے؟ اور اس میں پھر آپ کی کیا ایفرٹ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک آپ نے بچوں کو نماز تو صرف سکھائی، جنہوں نے نماز کی بھی عادت نہیں ڈالی وہ پہلے بچوں کو نماز کی پابندی کی عادت ڈالیں، اس کو ٹارگٹ کریں، اور ساتھ اس کے ترجمے کی طرف بھی دھیان دیں کہ بچوں کو پتا ہو ایٹ لیسٹ آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ تو ان کو سکھائیں نا، جو ہر رکعت میں پڑھی جا رہی ہے، ہر نماز میں پڑھی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی چھوٹی صورتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ بچوں کو سکھائیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے پہلے ہم خود سیکھیں گے تو بچوں کو سکھائیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو بچوں کی نمازوں کی طرف دھیان ضرور دیں، اور ان کو بھی نصیحت کریں کہ تھوڑی ایکسٹرا نفل پڑھنے ہیں، ان کو کہیں کہ چلیں یہ سنتیں وغیرہ جو ہیں ان کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، دن میں کوئی ایکسٹرا نوافل پڑھیں، رات میں پڑھیں، ان کو آپ کوئی دعائیں سکھا سکتے ہیں، ان کے کمرے میں دعائیں پرنٹ آؤٹ کر کے لگا دیں، یا کوئی تسبیحات کے لیے جو ذکر اذکار یا جو بھی کلمات ہیں نا وہ آپ پرنٹ آؤٹ کر کے نا ان کی الماری وغیرہ پہ لگا دیا کریں۔ مطلب ایک جو میری پریکٹس ہے میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں کہ دس از وٹ آئی ڈو، لیکن ساتھ ساتھ نا ان سے پوچھتے رہیں کہ وہ کر بھی رہے ہیں یا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں، اس چیز پہ ہماری نظر رہنی چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں، کیونکہ وہ ہماری ریت میں آتے ہیں نا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران بنایا گیا اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی جس چیز کے اوپر وہ نگران بنایا گیا ریت۔ اب اس میں ہماری اولاد بھی آ جاتی ہے، اگر ہم نے ان کی دینی تربیت صحیح نہیں کی ہے، اگر ہم نے ان کو نماز و قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں سکھایا یا اس کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی ہے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے، اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھو۔ اور اس کو ٹھیک کرنے کا سب سے پہلے طریقہ تو یہ ہے کہ ہم پہلے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو وہی بات ہے نا، سچ پہ آ جائیں اپنے ساتھ۔ اگر آپ ڈینائل میں رہیں گے نا، نہیں نہیں وہ تو دیکھیں بچے تو بڑے مصروف ہیں نا، آج کل تو ان کی پڑھائیاں ایسے ہیں نا، تو یہ ہوا تو وہ ہوا، میں بھی بڑی مصروف رہی، یہ سب چیزیں جو ہے یہ خام خواہ کی جسٹیفیکیشنز ہے، یو کین ناٹ جسٹیفائی دس۔ اگر یہ غلطی آپ سے ہوئی ہے تو سب سے پہلے اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہاں میں نے یہ غلط کیا، اس پہ اللہ سے معافی بھی مانگے، اور اس کے بعد پھر سوچیں کہ میں کس طریقے سے اس کو ٹھیک کر سکتی ہوں۔ اب بعض لوگ یہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ جی بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو دیکھیں ایک دعا تو ظاہر آپ ان کے لیے کریں گے، لیکن بحیثیت ماں آپ دیکھیں ماں ہونے کا حق تو نہیں ختم ہو جاتا نا، چونکہ ظاہر ہے ہماری کلاس لیڈیز کی ہے تو میں ماں کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، لیکن اس میں ذمہ داری ساتھ ظاہر ہے باپ کی بھی آتی ہے، دونوں کو ہی یہ چاہیے، لیکن بالعموم چونکہ باپ جو ہے وہ باہر
ہوتا ہے کمائی کے لیے مصروف ہوتا ہے گھر سے باہر، تو زیادہ ماں کا انٹریکشن رہتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں وہ اس چیز کی طرف دھیان دینا ہے کہ اگر ابھی تک یہ غلط کام ہم سے ہوا ہے تو اب ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، کہ ہم نے بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے، ان کو دین کا فہم دینا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ خود سیکھیں اور ان کو سکھائیں. ٹھیک ہے، ابھی جو آپ کا یہ انشاءاللہ تعالیٰ جو خلاصہ قرآن کا سلسلہ ہو رہا ہے، اس میں سے آپ جو بھی چھوٹی سی چیز سیکھ کے ان کو جس طریقے سے بھی سکھا سکتے ہیں اس کی کوشش کریں. دیکھیے دن کے اگر اتنا گھنٹے بچے اپنی اس دنیا کی پڑھائی کے لیے گزار سکتے ہیں، تو اس میں سے کیا 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بھی ہم ان کو اس کی طرف نہیں لا سکتے کہ ہم قرآن مجید بھی ان کو سمجھا کے پڑھائیں. ٹھیک ہے، پھر چونکہ ریت کی بات ہو رہی تھی تو اولاد کے ساتھ ساتھ جو بھی آپ کے انڈر کام کرنے والے ہیں ان کا بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے ملازم ہیں آپ کے ساتھ، جس طرح کے پاکستان میں بالعموم ہوتے ہی ہیں، وہ بھی آپ کی ریت میں آتے ہیں، تو ان کو بھی رخصت دیں اس مہینے میں. بلکہ اگر آپ ان کی بھی کوئی دینی تربیت کر سکتے ہیں، کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں، کوئی آیت آپ کو اچھی لگی آپ ان کو بھی بتا دیں، کوئی حدیث سنا دیں، کیونکہ بالعموم ہمارے ہاں جو یہ طبقہ ہوتا ہے ان کی دینی تعلیم و تربیت اس طرح سے نہیں ہوتی. تو آپ جب کچن میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو آپ ان سے اس قسم کی ڈسکشن کر سکتے ہیں. کوئی سوچ لینا کہ میں یہ کروں گی، یہ آیت اچھی ہے یا یہ حدیث ہے، یا جو آپ نے روز کے لیکچر میں سنا اس میں جو چیز اچھی لگی. دیکھیں مال کے صدقے کی طرف ہم سب دھیان دیتے ہیں نا، سب کو پتہ کرنا چاہیے رمضان میں زیادہ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو علم کا صدقہ ہے نا اس کی طرف بھی دھیان دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بات کی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا، تو رزق میں صرف مال و دولت نہیں آتا. عربی میں رزق کا ورڈ جو ہے نا وہ سب چیزوں کے لیے آ جاتا ہے. جو نعمتیں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہیں اس میں آپ کا علم بھی آ جاتا ہے، اس میں آپ کی صلاحیتیں بھی آ جاتی ہیں، اس میں آپ کا وقت بھی آ جاتا ہے. تو ان چیزوں کا بھی صدقہ کریں، یہ بھی ٹارگٹ اپنا بنائیں، اپنی تیاری میں اس کو بھی شامل کریں. ٹھیک ہے، اور پھر ایک چیز یہ بھی آپ اپنے بیگ میں ڈال لیں کہ میں نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، لغو سے بچنا ہے. لغو کا مطلب ہوتا ہے بے فائدہ بیکار چیز. ٹھیک ہے، اب چیک کریں اپنا بیگ، ہو گئی ہے تیاری، کتنی رہ گئی. ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ڈال لیں اس میں، تزکیہ، اپنی روح کا تزکیہ، اپنے اخلاق کا تزکیہ، اپنے نفس کا تزکیہ. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کلینزنگ، صاف کرنا، پاک کرنا. ٹھیک ہے نا، تو ہماری روح پہ بھی بہت کثافتیں چڑھ گئی ہوتی ہیں، ہمارے دلوں میں اتنی گندگیاں اور بیماریاں، روگ آ جاتے ہیں. کہیں پہ تکبر ہے، کہیں پہ خود غرضی ہے، غیبت ہے، لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور غیبت سے باز نہیں آ رہے ہوتے، اور غلط باتیں اور بد اخلاقی. ایک تو اپنے اخلاق جو ہے نا اس کے اوپر بھرپور توجہ دینی ہے ہم سب کو. ٹھیک ہے نا، اپنا اخلاق ہمیں کوشش کر کے اتنا اعلیٰ بنانا ہے کہ جو بھی ہم سے ملے نا وہ خوشی کے احساس کے ساتھ جدا ہو، اور اس کو خوشی ہو ہم سے مل کے، اور اس کو ایک پیس ملے، ایک سکون ملے. کیونکہ دیکھیں جو ایک اچھا مومن ہوتا ہے نا وہ ایک اچھے دوست کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک اچھے مددگار کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک اچھا مشورہ دینے والے کی طرح ہوتا ہے، وہ ایک اچھے معلم کی طرح ہوتا ہے. تو اپنے اندر نا یہ صفات ہم سب کو لے کر آنے کی ضرورت ہے، کہ اگر کوئی ضرورت مند ہم سے اپنی ضرورت بیان کرے تو وہ ہم اس کو پوری کر سکیں. اگر کوئی ہم سے اپنا مشورہ کوئی اچھا مانگ رہا ہے کسی معاملے میں، ہم اس کو اچھا مشورہ دے سکیں. اگر کوئی اپنی تکلیف بیان کر رہا ہے، اپنا غم بیان کر رہا ہے، تو ہم اس کا غم دور کرنے والے بنیں. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی لوگوں سے عام دنوں میں بھی معاملات کرتے ہوئے ہم اس چیز کا دھیان رکھیں کہ ہم بد اخلاقی یا بد زبانی یا بد کلامی یا اونچا اونچا بولنا، شاؤٹ کرنا، یہ کام ہم نہ کریں. اور ریت کے حوالے سے چونکہ ہم بات کر رہے تھے، تو اپنا اخلاق اور اپنا رویہ اپنی اولاد کے ساتھ اس پہ بھی نظر کریں، اور اپنے ملازمین کے ساتھ اس پہ بھی نظر کریں بالخصوص، کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ سوچتی ہوں کہ شاید ان کی تو عزت نفس ہے ہی نہیں. بالعموم یہی ہوتا ہے نا، بچوں کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں ان کی تو کوئی عزت نفس ہے ہی نہیں، ہر چیز پہ ان کو سنب کر دینا یا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دینا. ملازمین کے حوالے سے بھی ان کو دوسروں کے سامنے ڈانٹ دینا یا ان کی تحقیر کر دینا یا ان کا مذاق اڑا دینا یا ان کا خیال نہ رکھنا یا کسی قسم کی ذاتی ان کے ساتھ کر لینا. تو یہ چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ بحیثیت بیوی
میں کیسی ہوں، بحیثیت ماں میں کیسی ہوں، کیا میرا وجود جو ہے وہ دوسروں کے لیے کوئی فائدہ مند ہے، اور بالخصوص بحیثیت ساس، نند، بہو، کیونکہ یہ رشتے ایسے ہیں نا کہ ان میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. باقی وہ جو ہے ایز اے ماں یا ایز اے بہن، یہ چیزیں تو پھر بھی انسان یہ ان رشتوں کو اچھی طرح نبھا لیتا ہے. لیکن یہ جو رشتے ہیں نا، ان میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ ہمارا رویہ ان رشتوں کے حوالے سے کیسا ہے. اگر آپ ساس ہیں تو آپ کا اپنا بہو بیٹے کے ساتھ کیا رشتہ، بیٹے کے ساتھ تو چلے ہوگا ہی، بعض لوگ وہ بھی ویسے نہیں کرتے. اگر آپ بہو ہیں تو آپ دیکھیں کہ کیا آپ کا رویہ اچھا ہے اپنے شوہر کے گھر والوں کے ساتھ. آپ نند ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کا رویہ یا آپ کے طریقے یا آپ کی سوچ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. رشتے جو ہے نا، ان میں سپیس دینا سیکھیں اور رشتوں کی قدر کریں، رشتوں کی حوالے سے شکر گزار بنے اللہ کے لیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ رشتے بھی جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، اور ان رشتوں کو نبھانے میں صرف حقوق کی طرف نظر نہ رکھیں، اپنے فرائض کی طرف بھی نظر رکھیں، اپنے فرائض کی طرف، اس فرائض کی ادائیگی کی طرف توجہ دیں. کیونکہ بالعموم یہ ہوتا ہے، ہر کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے، شوہر بیوی کے رشتہ ہے تو شوہر اپنے حقوق بیان کر رہا ہے، بیوی اپنے حقوق کا جھنڈا لے کے پھر رہی ہے، ساس ہے تو اس کو اپنے حقوق نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اسی طرح دیگر تمام رشتے. والدین بھی بالعموم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ حق ہے تو تمہارا یہ فرض ہے. لیکن اپنے فرائض کی طرف کوئی نہیں آتا نا. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے فرائض بھی ادا کر رہے ہیں یا بس حقوق کا ہم نے جھنڈا اٹھایا اور ہم وہی گردانتے رہتے ہیں ہر وقت. تو ان سب چیزوں کے اوپر بھی ہمیں نظر کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور بالخصوص جو میں نے کہا نا، اپنے اخلاق اور اپنی گفتگو کے اوپر بہت زیادہ نظر رکھنی ہے. اچھا، یعنی جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ وہ گھر کی صفائی بہت زیادہ بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یا اپنے جسم کی، یا جیسا ہمیں لیڈیز کو شوق ہوتا ہے فیشیل ہو جائے، اسٹیم ہو جائے، اور اس طرح کی کلینزنگ وغیرہ، تو اس کے ساتھ ساتھ نا اپنی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کی کلینزنگ کی طرف بھی ہمیں دھیان دینا ہے، اور اپنی روحانی صفائی، اپنی نفس کی صفائی، اپنے دلوں کی صفائی، اس پر بھی غور کرنا ہے. اور اس کا جو بہترین طریقہ ہے نا، کیا ہے؟ استغفار کو لازم کریں اپنے اوپر. بہترین ڈیپ کلینزنگ جو آپ کی ہے نا. سال بھر میں ہم اتنے گناہ کرتے ہیں، ہم تو فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، عبادت میں بھی چوری کرتے ہیں، بد اخلاقی کر جاتے ہیں، کبھی کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کبھی کسی پہ ظلم کر لیتے ہیں، اور احساس ہی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم کس طرح ہمارے اعمال نامے سیاہ ہو رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، بلکہ سوراخ ہو رہے ہیں ہمارے اعمال ناموں کے تھیلوں میں، اور وہ نیکیاں گری جا رہی ہیں. ہم اپنی طرف سے سمجھتے ہیں ہم نے تو جی بڑی فلاں نیکی کر لی، اور یا تو ریاکاری کر لی اور وہ نیکی ضائع کر لی، یا لوگوں سے حسد پال لیا دل میں تو وہ نیکیاں ضائع ہوں گی. تو ان چیزوں کو بھی ہم نے ٹھیک کرنا ہے نا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے. کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میں نے تو اتنی غلطیاں زندگی میں کر لیا، میرا کیا ہوگا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کر لیا، چاہے جتنا بھی اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر میرے پاس صدق دل سے توبہ کے لیے آؤ گے تو مجھے بہت غفور الرحیم پاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ڈالیں اپنے بیگ میں. اور دعا کے حوالے سے تو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کر لیا کہ دعا کو بہت زیادہ اپنی اس تیاری میں شامل کرنا ہے. اور اس کے لیے آپ جس وقت کچن میں بھی کام کر رہے ہیں تو آپ دعائیں پڑھیں، آپ استغفار کریں. صبح کا ٹائم ہے، افطار کا ٹائم ہے، یہ مبارک وقت ہوتے ہیں، ان کو بھی ضائع نہیں کریں. اور یہ روحانی اور اخلاقی جو تزکیہ ہے، یہ تو ہم نے چلے اس کی تو چیزیں ہم نے ساتھ رکھ لی. تھوڑی سی جو ہے نا اب اپنی جسمانی اور صحت کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں نا، وہ بھی اپنی تیاری میں اپنے بیگ میں ڈالیں. کہ اپنی جسمانی صحت کے لحاظ سے بھی ہم نے غور کرنا ہے، کیونکہ ہم رمضان میں نا بالعموم ہوتا ہے نا بہت زیادہ آئلی چیزیں، پکوڑے، سموسے، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک روٹین میٹر بن جاتا ہے کہ یہ تو ہم نے روز کھانی ہی کھانی ہے. پھر وائٹ شوگر اتنی زیادہ نقصان دہ چیز ہے، وہ ہم فروٹ چاٹ میں بھی ڈال رہے ہیں، وہ ہم مشروبات میں بھی ڈال رہے ہیں. ایک تو اس کو اوائڈ کریں، براؤن شوگر پہ شفٹ کریں. یا شہد، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، آپ لیمو کے ساتھ شہد پانی میں ڈالیں، اتنی بہترین سکنجبین تیار ہوتی ہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے وائٹ شوگر کی. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے ان طریقوں کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا. باقی فروٹ چاٹ میں بھی آپ یہ یا تو براؤن شوگر ڈالیں،
گڑ وغیرہ ڈالیں یا شہد ڈال لیں، بہت اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے نا. تو تھوڑا اس کی طرف بھی ہم دھیان دیں. بالعموم ہم اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے نا غافل رہتے ہیں. میں سب کو انکلوڈ کر کے بات کر رہی ہوں، اپنے آپ کو بھی، کہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. کہاں کہاں ہم اپنے کھانے پینے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. بلکہ یہ جو نان اسٹک کے برتن کے حوالے سے تو سب کو پتا ہی ہے، یہ جو ایلومینیم کے برتن ہے نا، یہ بھی اچھے نہیں ہیں اور ہمارے پاکستان کے ہر گھر میں ضرور ہوتے ہیں. اب آپ خود گوگل کر کے اس کے اوپر دیکھ لیں کہ یہ بھی مضر صحت ہے. تو کوشش کریں کہ اگر آپ ان کا بھی استعمال کم کر سکتے ہیں. اور پھر سحری کا ضرور اہتمام کریں کہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں کہ کون اٹھے سحری کے لیے، بس خیر ہے پانی پی کے سحری کر لی. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی کہا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. ٹھیک ہے نا، چاہے آپ تھوڑی سی کھائیں، لائٹ ہی کریں، زیادہ اچھی بات ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت ثقیل غذائیں کھائیں سحری میں بھی یا بہت لیکن میں صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اگنور نہ کریں اس کو. ٹھیک ہے نا، تھوڑا بہت ضرور آپ نے سحری کا اہتمام کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اس میں برکت ہے اور شوق کے ساتھ سحری کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا. آئی نو اس ٹائم پہ کھانا مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا، کیونکہ عادت نہیں ہوتی. بچے بھی بالعموم جو ہے وہ کچھ تنگ پڑ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی ظاہر ہے ہم نے سمجھانا ہے، ان کو بھی موٹیویٹ کرنا ہے. تو ابھی سے کرنا شروع کریں نا، ابھی سے تھوڑا سا ان کو سمجھانا شروع کر دیں اور اپنا بھی ذہن بنانا شروع کر دیں. اور پھر یہ بھی کہ روزے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ہلکی پھلکی ورزش نہیں کر سکتے یا آپ نے بس سوئے رہنا ہے اور آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیمپر کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ ہلکی پھلکی اپنے لیے نا کوئی ایکسرسائز یا ایٹ لیسٹ واک جو ہے وہ ضرور کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں ہائے میں نے روزہ رکھا ہے تو میں یہ کیسے کروں، میں باہر کیسے جاؤں، میں واک کیسے کروں، میں ورزش کیسے کروں. ایسا نہیں ہے. اپنے نفس کو آپ جتنا زیادہ اس کے نخرے اٹھاتے ہیں نا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں تمہیں کسی ایسے انسان کا نہ بتاؤں کہ تم جتنا زیادہ اس کے ناز نخرے اٹھاؤ اور اس کی آؤ بھگت کرو اور جتنا اس کو خوش کرو وہ اتنا ہی تمہارا بڑا دشمن ہو، اور جتنا زیادہ تم اس کے ساتھ برا سلوک کرو اور اس کو کنٹرول کر کے رکھو یا اس کے اوپر ایک اکیلے کو پابندیاں لگاؤ، وہ اتنا ہی تمہارا اچھا ساتھی بنے گا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارا اپنا نفس، جتنا اس کو بھگت کرو گے، جتنا اس کو کھلاؤ پلاؤ گے، جتنا اس کے ناز نخرے اٹھاؤ گے، وہ اتنا بڑا دشمن بنے گا تمہارا. اور جتنا اس کو قابو کر کے رکھو گے، اس کو جتنا بھوکا پیاسا رکھو گے، جتنا اس کے اوپر پابندیاں لگاؤ گے، وہ اتنا تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا. تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو نا ہم لوگ بہت زیادہ پیمپر کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو بہت بے تحاشا آج کل ایک یہ بن گیا ہوا کہ اتنا ان کو پیمپر کرو، اتنا ان کو ہم ایک وہ سافٹ سا اور ایک اس طرح کا ایک وہ چھوئی موئی ٹائپ چیز بنا دیتے ہیں کہ آج کل آپ ماؤں کو بھی دیکھیں کہ کوئی بچوں کی تربیت نہیں کرنی، ان کو کوئی کچھ سکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے نا. تو اس میں بھی تھوڑا سا نا ذرا سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہاں، بلکہ یہ بھی پوائنٹ کہ اگر آپ دادی نانی ہیں اور یہ جو آپ کے نواسے ہیں یا پوتے پوتیاں ہیں، اگر وہ آپ کے پاس دن کا کچھ حصہ گزارتے ہیں، جو کہ ان ملکوں میں بالعموم ہوتا ہے، ورکنگ پیرنٹس ہوتے ہیں، تو آپ ان کے لیے کس طریقے سے بہتری ان کا باعث بن سکتی ہیں یا دینی تربیت ان کی آپ کر سکتی ہیں. اگر ان کے والدین جو ہیں وہ بہت زیادہ بزی ہے اور ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ہے کہ بچوں کو بھی تھوڑا سکھائیں اپنے کہ وہ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ پیمپر نہ کریں، اتنا زیادہ ان کو نہ کریں کہ بس اس میں ان کی تربیت کو بھی بھول جائیں. یہ چیز بھی ہے، بچوں کو سخت جان بنانا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا، بچے بڑے ٹف ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی ان کے اندر جو ہے نا چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی کیپیسٹی رکھی ہوتی ہے. بہرحال ٹائم بھی اب کافی ہو گیا، لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے رمضان کا کہ اس پہ آپ
اور بھی چاہیں تو بہت سے پوائنٹس آ جائیں گے. اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی ہے پوائنٹس جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ بھی شیئر کر لیں تو ضرور کر لیں. بہرحال یہ کہ رمضان جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک سالانہ امتحان کا درجہ آپ کے لیے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور امتحان میں جو کامیابی ہے وہ محض خواہشات کے اوپر نہیں ملتی اور نہ ہی بالکل امتحان میں ڈل کے بغیر تیاری کے اگر آپ امتحان دینے پہنچ جائیں تو بھی اس وقت بھی آپ کو جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی. اور یہ بھی نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کا امتحان جو ہے وہ فرض کریں فزکس کا یا کیمسٹری کا اور آپ اردو کی تیاری کر کے چلے جائیں گے تو ظاہر آپ کو اس میں فائدہ تو نہیں ہوگا, کامیابی تو نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ رمضان کے اصل مقاصد کیا ہیں اور کیا ان مقاصد کے مطابق ان مقاصد کے حصول کے لیے ہم نے اپنی تیاری کر لی ہے یا نہیں کر لی. ٹھیک ہے. کیونکہ امتحان کی بروقت اور بہترین اور صحیح تیاری کرنے سے ہی اس امتحان میں کامیابی ملتی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو چلیں, اگر کسی کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہمارا سوٹ کے زیادہ بھاری ہو گیا, بہت زیادہ چیزیں ڈالنی ہیں, تو کوئی نہیں, ہم سفر پہ جاتے ہوئے ایکسٹرا چیزیں بھی تو لے کے جاتے ہیں نا. جتنا بھی کر سکیں ٹارگٹ زیادہ سے زیادہ رکھیں, اپنی نیت جو ہے وہ خالص کریں, اپنی ایفرٹ پوری سے پوری کریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششیں دیکھنی ہے, ہماری نیتیں دیکھنی ہیں. چاہے ہم وہ کام پورا کر سکیں یا نہ کر سکیں, کچھ تو کریں گے نا اس میں سے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا فہم ہوگا تو پھر ہم کچھ نہ کچھ احساس کے ساتھ رمضان جو ہے وہ گزاریں گے. ٹھیک ہے نا. تو چلیں پھر ہم اس برکتوں اور رحمتوں سے بھرپور مہینے کے لیے اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی تیاری کریں, شعور کے ساتھ, فہم کے ساتھ, احساس شکر کے ساتھ. شکر اس لیے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک دفعہ یہ سعادت فرمائی اور اس بار برکت اور اس خاص اور رحمتوں سے بھرپور مہینے کے اتنے قریب کر دیا ہے. اللہم بلغنا رمضان بالایمان وبالتقوی وبالاحتساب. اللہم انا نسألک حسن الصیام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرین فی رمضان ولا تجعلنا من الخاسرین فی رمضان. اللہم اجعلنا ممن تدرکهم الرحمہ ثم المغفرہ ثم العتق من النار. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. بارک اللہ لي ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. جی, آپ میں سے اگر کسی کے کوئی ٹپ یا کوئی تیاری کے حوالے سے کوئی چیز جو آپ بھی بیگ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں, بتانا چاہ رہے ہیں تو ضرور بتا دیں. جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ بس دعاؤں کے حساب سے, جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں دعائیں زیادہ مانگنی چاہیے قرآن مجید پڑھتے ہوئے, تو میں نے کہا اب الحمدللہ اتنا تو قرآن مجید سمجھ میں آ گیا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ٹاپک چل رہا ہے. اگر بہت ڈیٹیل میں نہیں ہوتا تو کبھی کبھار اندازہ ہو جاتا ہے, مطلب الحمدللہ کافی ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ اس وقت ہمیں اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے. جیسے جنت کا وقت آ رہا ہے, جنت کا ذکر ہے, جو جنت کے لیے اپنی یہ دعا مانگو, جہنم کا ہے تو جہنم نار, کوئی اچھی بات ہے تو اللہم ربنا جعلنا منہم, اس طرح باتیں کر لیں. تو اس طرح یہ بہت گولڈن موقع ہوتا ہے نا قرآن مجید پڑھتے ہوئے دعا مانگنے کا, تو اس کا اچھا کریں. جزاک اللہ خیر کثیرا, بہت اچھی ٹپ ہے, بہت اچھی بات ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ مختلف ذہن جب آ کے اپنے حوالے سے کچھ ڈسکس کرتے ہیں تو اور نئی چیزیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں. کسی کے ذہن میں ہے تو کوئی اچھا پوائنٹ آپ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کر لیں. جی, میں یہ کہنا چاہوں گی, جیسے رمضان میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں تو لیڈیز زیادہ تر گھر میں پڑھتی ہیں, تو اگر اس میں ہم قرآن شریف کو ہاتھ میں لے کے اور قرآن شریف پہلے سپارے سے پڑھنا شروع کریں, بالکل پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, میں پورا قرآن شریف پورا کر سکتے ہیں. بالکل بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. جی جی بتائیے اور بھی. جزاک اللہ تعالیٰ. جی عالیہ باجی. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. علی باجی آپ کا ہی ہے کیونکہ اس کے اوپر نا وہ لکھا آ رہا ہے, بٹ آئی کین سی فرام دا پکچر کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں یا کوئی اور ہے. ہاں, میرا مائک میں آن ہو گیا, آواز آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آواز آ رہی. جی علی جی ہاں, بات کر رہے تھے کہ نماز کا ترجمہ زیادہ ذہن میں رکھیں, اور نماز کا ترجمہ ذہن میں رکھنے کے باوجود بعض کا ہمارے خیالات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک ٹپ تھی
ہم ایک ہیں ہمارے دینی اسکالر ہیں انجینئر محمد علی مرزا، میں خالہ شاید سب کچھ لوگ سنتے ہوں گے ان کو. انہوں نے بہت اچھی ٹپ بتائی کہ ساتھ آپ نا عربی کے الفاظ لکھے ہوئے ذہن میں لے کر آئیں. جس ہم بول رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم وہ لکھا ہوا ذہن میں لے کر آئیں اور ساتھ ترجمہ ذہن میں رکھیں اور ساتھ ویژول میموری اس کے ساتھ دہرائیں. تو اس میں بہت اچھا پھر آپ بندہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ تین چیزوں پہ فوکس کر رہے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں، آپ اس کی ویژول میموری ذہن میں لا رہے ہیں، اور آپ ترجمہ ذہن میں لا رہے ہیں. بالکل، اس سے بہت اچھا جو ہے ہیلپ ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹپ ہے، یہ بھی جزاک اللہ. تو یہ ہیلپ فل ہوگی. ویری گڈ، بالکل بالکل، وائی ناٹ. اور نماز پڑھنے سے پہلے بھی جو ہے نا تھوڑا سا یعنی فوکس ہو کے پڑھے، اور دوران نماز جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، یا بعض دفعہ ہوتا ہے نا اچھی بلی صورت آپ کو یاد ہوتی ہے، آپ پڑھنا بھول جاتے ہیں جب آپ کی تھوڑی سی لمبی صورت پڑھتے ہیں، تو وہ جس طرح کے تعوذ پڑھ کے نا ایسے پھٹکار دیں یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ کر کے، تو وہ بھی ہے کہ اٹس ویری افیکٹو. آپ کر کے دیکھیں، واقعی فوراً شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ جو بھولا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کو بار بار زبان اٹک رہی ہوتی ہے، وہ آپ کو یاد آ جاتا ہے. قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی نا اگر آپ کو بار بار اٹک رہے ہیں تو آپ، یا بار بار غلطیاں ہو رہی ہیں، تو تعوذ ایک دفعہ رک کے پڑھ لیں. اور قرآن مجید کے حوالے سے ایک چیز میرے سے مس ہو گئی کہ تجوید جو ہے نا اپنی، اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بالعموم ہمارے یہاں نا اس کے اوپر دھیان نہیں دیتے کہ خیر ہے اب تو ہم زندگی کے اس حصے میں آ گئے، اب ہم نے کیا کرنا ہے تجوید سیکھ کے. ایسی بات نہیں ہے. آپ زندگی کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ نے کوئی بھی فائدے کی چیز جس نے آپ کو آگے فائدہ دینا ہے آخرت میں، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے جی. تو جزاکم اللہ خیرن کثیرہ جنہوں نے اچھی ٹپس دی. اور بھی کسی کے ذہن میں ہے؟ وی اسٹل ہیو سم ٹائم. اس کے بعد پھر ظہر کی اذان ہو جائے گی. یہاں پہ بتا دیں کوئی اور بھی کچھ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم. اور آئی ہوپ کچھ نہ کچھ اچھا فائدہ ہوا ہوگا ہمیں اس سے. جی میں کہتی کہ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو میڈیا سے دور رکھیں اس رمضان میں. ہاں، لفظ سے بچیں، بیکار چیزوں سے بچیں. اور وہی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ اس مہینے کے لیے نا، یہ خاص مہینہ ہے، تو اسی میں پریکٹس کریں گے تو آگے بھی جائے گی نا. ٹھیک ہے جی، چلیے اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.